محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اسلام کے اپنے اصول ہیں، اس کے قاعدے اور ضابطے ہیں، اور جیسا بھی قاری صاحب نے حدیث پڑھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند ہی دیکھ کر عید کرو۔ تو انسانی آنکھ سے چاند دیکھنا یہ ضروری ہے، اور اس کی تفصیل جو بتا دی گئی۔ اب کوئی فقیہ، کوئی بھی عالم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان سے یہ توقع نہیں کرتے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ معاشرے میں بعض دفعہ دینی چیزوں کو مذاق بنا دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنا یہ گناہ کا کام ہے، اس لیے کہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جی آج رات دیر گئے، انہوں نے کہا کہ کل عید نہیں ہے، کل روزہ ہوگا۔ اتنا دیر سے اعلان کیوں کیا؟ پھر وہ میمز بنتی ہیں، پھر وہ سوشل میڈیا پر یہ چلتا ہے کہ جی رؤیت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، ان کی اہلیہ کے کپڑے نہیں سلے تھے، اس لیے انہوں نے ایک دن آگے کر دیا۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ مذاق ہے، اور یہ بہتان ہے اور الزام ہے۔ یعنی آپ تو اپنے چند سبسکرائبر، چند ویوز حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو پرموٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر، لیکن آپ کتنا بڑا دغا کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ۔ جو لوگ بھی رؤیت ہلال کمیٹی میں، کل علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب تھے، اب علامہ عبدالخبیر آزاد صاحب ہیں، آگے کوئی اور ہوگا، اس سے پہلے علامہ جسٹس سیدی پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہے۔ ان سب حضرات نے پاکستان کی رؤیت ہلال کمیٹی میں یہ کوشش کی کہ یہ تمام تر شواہد کو پیش نظر رکھ کر، شریعت اسلامیہ کو پیش نظر رکھ کر، اور اس میں تمام مسالک کے علماء موجود ہوتے ہیں، تو وہ پھر رؤیت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جتنی چیزیں وزیری صاحب گنوا رہے تھے، سائنس ہو یا اس کے علاوہ جو ہے نا وہ دوربین وغیرہ، یہ ساری چیزیں معاون کے طور پر تو استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن ان سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے، یعنی سائنسی بنیادوں پر جی چاند پیدا ہو گیا ہے اور اب یہ سلسلہ ہے اور اب سائنس کہہ رہی ہے کہ جی آج روزہ کر لو، تو ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ نص موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑو۔ اور پھر اگلی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال فرمایا کہ کوئی آدمی، اکانومی جیسے پاکستان کی آج کل اقتصادی حالت بڑی خراب ہے، ایک آدمی نہیں، پوری مارکیٹیں یہ بات کرتی ہیں کہ جی ہمارا مال بک جائے گا یا یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسی بات پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ باقی پاکستان ایک ملک ہے، اس ملک کا ایک نظام ہے۔ جب یہ رؤیت ہلال کا نظام نہیں تھا تو لاہور میں عید ہو جاتی تھی اور گجرانوالہ میں عید نہیں ہوتی تھی، کراچی میں عید ہوتی تھی اور آپ کو سکھر میں عید نہیں ملے گی۔ ایسا بھی ہوا 1960 میں اور اس سے پہلے، لیکن جب ایک نظام بنا دیا گیا ہے تو اس نظام کے اندر آپ کے مسالک کے نمائندے بھی موجود ہیں، اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف وہ علماء وہاں فیصلہ کرتے ہیں، یہ بھی الزام ہوتا ہے وہ سائنسی ماہرین کو بلا کر وہاں بٹھاتے ہیں، وہاں فلکیات والے، ناسا والے، اور آپ کے نیوی کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تمام معاون کے طور پر خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو جو بھی فیصلہ رؤیت ہلال کمیٹی کرے اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا قاری صاحب نے جو مسئلہ کی بات کی، تو پاکستان کا مسئلہ تقریباً ایک ہی ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئٹہ میں چاند نظر آیا ہے تو پھر شہادت ملی ہے پشاور سے کہ وہاں پہ بھی چاند نظر آ گیا، وزیرستان میں اگر چاند نظر آیا تو کراچی میں بھی دکھائی دیا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مظفر گڑھ میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ مطلع پاکستان کا، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں بعض دفعہ ایک ہی دن جو ہے نا وہ نظر آ جاتا ہے، تو یہ مطلع بعض دفعہ ایک